آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک ٹاپک ہے قواعد کی بات. درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول دی ہوئی جگہ پر لکھیے. اس کو ہم نے سینڈ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس پہ ہم لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول کسے کہتے ہیں. کسی بھی جملہ میں جب جملہ مکمل ہوگا تو اس میں 2-3 چیزیں پائی جاتی ہے. پہلا فعل، دوسرا فاعل اور تیسرا مفعول. یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلے جملوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو لکھا ہوا ہے ایک دن نچوم اپنے صحن میں بیٹھا تھا. اب اس میں کیا کرنا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول کو الگ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، فعل کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل کسے کہتے ہیں. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. فعل کا جو میننگ ہے، فعل، فے، عین، لام، یہ جو لفظ ہے اور اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے کام. تو کسی بھی کام کو ہم فعل کہیں گے. تو اس جملے پہ آپ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک لفظ ہے بیٹھا، یعنی ایک دن نچوم اپنے صحن میں بیٹھا تھا. تو بیٹھا جو لفظ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے. کس چیز کا کام ہو رہا ہے؟ تو بیٹھنے کا کام ہو رہا ہے. تو بیٹھنا یہ فعل ہو جائے گا. اب کہتے ہیں فاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو فاعل کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ فاعل جو لفظ ہے، فے، الف، عین، لام، اس لفظ کا معنی ہے کام کرنے والا. جس طرح سے انگلش میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی سبجیکٹ کو اردو میں فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بیٹھنا جو ہے فعل ہے، تو بیٹھنے والا ضرور کوئی ہوگا. تو کون ہے بیٹھنے والا؟ تو نچوم ہے. اس کہانی میں جو ایک شخص تھا جس کا نام نچوم تھا، وہ بیٹھنے والا، یعنی صحن میں کون بیٹھا؟ تو نچوم بیٹھا. تو نچوم فاعل ہو جائے گا. اب کہتے ہیں کہ مفعول. تو مفعول کہتے ہیں جس پہ کام ختم ہو. اگر کوئی جملہ ہو، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں حامد نے آم کھایا، تو کھانے کا کام کس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے؟ کس چیز کو کھا رہا ہے؟ تو آم کو کھا رہا ہے. تو اس جملے میں جو پورا کا پورا اثر جا رہا ہے وہ آم پہ جا رہا ہے. تو یہاں پہ نچوم بیٹھا تو کہاں بیٹھا؟ صحن میں. تو صحن مفعول ہو جائے گا. اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہوا، جس میں آپ نے فاعل کو سمجھا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اس جملہ میں نچوم فاعل ہے، بیٹھنا فعل ہے اور صحن مفعول ہے. اسی طرح سے ٹھیک دوسرا جملہ ہے نچوم نے زمین اور مکان بیچ دیا. تو بیچنا جو ہو جائے گا یہ فعل ہوگا، اور بیچنے والا کون ہے؟ تو نچوم ہے. اور کیا بیچا؟ تو زمین اور مکان. تو یہ دونوں چیزیں مفعول ہو جائے گا. باشکر زمین بہت سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں. تو بیچنا اس میں فعل ہوگا. بیچنے والا کون ہے؟ تو باشکر ہے. اور کیا بیچ رہا ہے؟ تو زمین ہے. تو باشکر زمین بہت سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں. اسی طرح سے چوتھا جملہ ہے نچوم نے اپنا پہلا قدم اٹھایا. تو اٹھانا یہ فعل ہوگا. کس نے اٹھایا؟ تو نچوم نے اٹھایا. نچوم یہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل کہلائے گا. اور کیا اٹھایا؟ تو قدم اٹھایا. تو قدم مفعول ہوگا. تو اس سینٹنس میں بھی آپ نے سمجھا کہ اٹھانا فعل ہے، نچوم فاعل ہے اور قدم مفعول ہے. اب آخری کا جو جملہ ہے وہ ہے مسافر بکریاں بیچ رہا تھا. تو کون بکریاں بیچ رہا تھا؟ مسافر بیچ رہا تھا. تو بیچنا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہوگا. اور فاعل کون ہوگا؟ تو مسافر ہوگا، کیونکہ بکریاں کون بیچ رہا تھا؟ مسافر بیچ رہا تھا. تو بیچنا فعل ہو گیا، مسافر فاعل ہو گیا، اور کیا بیچ رہا تھا؟ تو بکریاں بیچ رہا تھا. تو بکریاں یہ مفعول ہو جائے گا. تو بچوں، آج آپ اس جو لیسن ہے آج کا، اس کو اپنے کاپی پہ نوٹ کرو. اور جس طرح سے ہم نے تینوں کے معنی بتائے، فعل اور فاعل اور مفعول کے، ان تینوں کی جو تعریف اپنے کاپی پہ نوٹ کرو. پھر اس کے بعد اس 4-5 سینٹنس کو لکھو، اور اس میں سے جو ہم نے بتایا ہے کون فعل ہے، کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے، اس کو اپنے کاپی پہ نوٹ کرو، کیونکہ یہ سب اینول ایگزامس میں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں.